بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادات کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بدنی عبادات بھی کرتے ہیں، مالی عبادات بھی کرتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنا کیا صرف یہ جو ایکشن ہیں یہ کرنے سے ہوگی، یا اس کے پیچھے جو فلسفی ہے اس کو جاننے کی وجہ سے ہوگی؟ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اگر آپ کے دل اور نگاہ سے وہ آواز نہیں نکلتی اور آپ اس کی فلسفی کو بنیادی طور پر نہیں جانتے، اس سے آگاہ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ محض وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ محض اپنی چیزیں جو ہیں ان کو دہرا رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کی جو بنیادیں ہیں ان کا علم نہیں ہے۔ تو یہ موضوع اس وجہ سے بڑا حساس ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں آپ کا دل اور دماغ بھی جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو وہی نہیں پتہ تو پھر اس کا مطلب آپ ایک ہجوم کی نفسیات کے تحت جو کوئی کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے اندر دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی 3-4 بندے ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں، پورا ایک ہجوم آ کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سب یہاں کیوں کھڑے ہیں، وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہم بھی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کر، ایک دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھ کر ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ حالات میں یہ چیز ہی بڑی اچھی ہے کہ کسی کو نیک اعمال کرتے ہوئے دیکھ کر ہم بھی نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، لیکن شعوری طور پر نیک عمل کرنا اور بغیر شعور کے نیک عمل کرنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو عبادات ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں عبادت ہے کیا، اور اس کے ہمارے روح پر، ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن لیے ہمارے پاس علماء کرام کا بہت ہی خوبصورت پینل موجود ہے۔ جناب حضرت علامہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے بہت ہی زبردست عالم دین ہیں جناب ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ جامعہ اسلام آباد میں بھی درس و تدریس کی ذمہ داریوں سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فیصل قیوم جمالی صاحب۔ بہت شکریہ جمالی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ سے ہم آغاز کریں گے، کون سی نعت سنائیں گے ہمیں آپ؟ تاجدار گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام۔ بسم اللہ، بسم اللہ کیجیے۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ہم سے تو عشق رسول بلایا نہ جائے گا، ہم سے تو عشق رسول بلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، ہم
سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، دل میں کسی کوئی اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، کیا جزا ملے گی؟ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دل میں کسی کوئی اور کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، ہم سے تو عشق رسول بھلایا نہ جائے گا، ہم سے تو عشق رسول بھلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کوئی اور مانے گا ان کی بات، خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کوئی اور بسایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بلایا نہ جائے گا، بلایا نہ جائے گا۔ بہت شکریہ پروفیسر فیصل قیوم جمالی صاحب، اور جو آپ نے نعت پڑھی اس کے اندر ایک مصرع کیا خوب کہ بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، اور مجھے قرآن کی وہ جو آیت ہے جس میں صحابہ نے آ کے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم کیسے اللہ سے محبت کریں، تو قرآن پیغمبر کی زبان بن جاتا ہے اور کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ آ کے تم پوچھتے ہیں نا کہ اللہ سے محبت کیسے کریں گے، فاتبعونی، اتباع رسالت جو ہے نا وہ شرط ہے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے،
تو درمیان میں جو سب سے مستند ترین چیز ہے وہ ذات رسالت مآب ہے، اور ذات رسالت مآب کی اتباع کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ذات رسالت مآب کے ہم ایک پہلو کو تو مانیں اور باقی پہلوؤں سے ہم انکار کر دیں، کہ ذات رسول کو ماننا اور ذات رسول کی نہ ماننا فرق ہے نا، کہ ان کو ماننا بھی ہے اور ان کی ماننی بھی ہے، تو دونوں چیزیں کرنا بہت اہم ہے۔ تو شاہ صاحب تھوڑا سا یہ ارشاد فرمائی گیا کہ یہ جو عبادت ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، عبادت کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا پڑے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ واہ، بہت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بندگی کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے جو آپ نے پوچھا کہ بندگی ہے کیا؟ صحیح، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً ایک تو یہ فقہی طور پر تقسیم کی جاتی ہے نا، عبادات اور معاملات، صحیح، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ تو فقہی تقسیم ہے فقہا کے ہاں، اور جب آپ نے دو پہلو الگ الگ لینے ہیں تو یہ اپنی جگہ تقسیم ٹھیک ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے جب ہم عبادت کا مقصد سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو اپنے رب کے حکم کے مطابق گزارنا یہ اللہ کی بندگی ہے۔ صحیح، اس میں میری اور آپ کی نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، حج زکوٰۃ بھی شامل ہے، ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہمارا اخلاق، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں بندگی ہیں، صحیح، بشرطے کہ بندگی کا مقصد ان میں پورا ہو رہا ہو۔ کیونکہ ہمارے ہاں عموماً لوگوں میں یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے کیونکہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، اخلاقی طور پر کیسا ہے، وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، وہ فلاں بڑا عبادت گزار ہے، روزے بہت رکھتا ہے، اچھا اس کے معاملات کیسے ہیں؟ حرام وہ کھاتا ہے، سود وہ کھاتا ہے، ذخیرہ اندوزی وہ کرتا ہے اور روزے بہت، ہاں جی، اور لوگوں کو ستا رکھا ہے اس نے، لیکن ہم کہتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے۔ تو یہ عبادت گزار نہیں ہے، عبادت گزار وہ ہے جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرتا ہے۔ بہت خوب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ بندگی کا طریقہ مجھے اور آپ کو کون سکھائے گا؟ یہ بندگی کس نے سکھانی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بات ابھی آپ نے کی، صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کر دی اور حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیں۔ اور وہ کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا داخل ہونے کا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی بندگی کرنی ہے تو پورے کی پوری بندگی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی لیکن دوسری طرف حرام سے باز نہیں آ رہے، روزہ رکھ لیا لیکن دوسری طرف رشوت نہیں چھوڑ رہے، دوسری طرف بد اخلاقی نہیں چھوڑ رہے۔ یہ دین جس میں پورا داخل ہونے کا حکم دیا، یہ اللہ کی بندگی ہے، اور اس میں پورا داخل ہونے والا 3 کام ہوتے ہیں اس میں۔ ایک اس دین کی بنیاد ہے جو عقیدہ توحید کی صورت میں ہے کہ آپ کے نظریات، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ دوسری چیز انسان کا عمل ہے، پھر اس کے بعد اس کا بولنا، اس کا چپ رہنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا نماز کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے اس کا آنا جانا، یہ ساری چیزیں اس پہ تعمیر ہونے والی وہ بلڈنگ ہے۔ بنیاد عقیدہ توحید ہے، اور پھر انسان کے وہ اعمال اس بنیاد پہ تعمیر ہونے والی بلڈنگ ہے، اور پھر انسان کا جو اخلاق اور جو کردار ہے، جو انسان کے معاملات ہیں، یہ اس بلڈنگ کی تزئین و آرائش ہے۔ آپ اگر بنیاد بنا لیں اوپر کچھ نہ بنائیں تو کسی کام کی نہیں ہے۔ اوپر بنا لیا لیکن نہ کھڑکیاں ہیں، نہ دروازے ہیں، نہ رنگ روغن ہے، نہ اس میں روشنی کا کوئی انتظام ہے، وہاں بھی کوئی رہنے کو تیار نہیں ہوتا، تو آپ کا اخلاق اچھا ہوگا۔ جو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مزین عمارت ہوتی ہے، خوبصورت عمارت، تو یہ بندگی تب بنے گی، لیکن یہ بندگی اللہ کے ہاں قبول تب کب ہوگی؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے عاملۃ ناصبہ، بہت سارے لوگ عمل بہت کریں گے، نمازیں بڑی ہوں گی، روزے بڑے ہوں گے، لیکن پھر بھی تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم کی آگ میں جانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ تو صرف عمل کرنا یہ عبادت نہیں ہے، عمل عبادت تب بنتا ہے جب اس کے اندر 3 شرطیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بتائیں شرطیں۔ دیکھیں
دیکھیں ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ میٹرک کا امتحان دینا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے کچھ کام ضروری ہے، 3 کام کم از کم وہ کرتا ہے. سب سے پہلے رجسٹریشن کرواتا ہے. صحیح. اگر کوئی انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس نے اسلام میں اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی، وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، بس میں عبادت کر رہا ہوں، تو یہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید کی نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کسی کام کا نہیں ہے. دوسرا کام، جب ہمارا بچہ امتحان دینے لگتا ہے، رجسٹریشن ہو گئی، رول نمبر مل گیا، امتحانی حال میں بیٹھ کر اس نے پیپر حل کرنا ہوتا ہے. اگر سوال کچھ ہے اور جواب وہ کچھ اپنی مرضی سے اور لکھ رہا ہے، تو کیا خیال ہے کہ ہمارے فیڈرل بورڈ میں اسے پاس کر دیا جائے گا؟ یا وہ نصاب کے مطابق ہی نہیں ہے. نصاب جو اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو دے کے گئے، ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، فرمایا کہ جب تک ان کو مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اور دوسری روایت میں ہے کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے. یا فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میرا خاندان ہے. اور خاندان بھی کیا دیتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول کی سنتیں دیتا ہے، آپ کے طریقے بتاتا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آنا جانا سب کچھ بتا رہا ہے، ہمیں وہ خاندان نے بتایا ہے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی کہ پیپر میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو سوالوں کا جواب نصاب کے مطابق دیتا ہے. اور تیسری انتہائی اہم چیز جس میں ہم سارے لوگ بحیثیت قوم خسارے کا شکار ہیں، اگر بچے نے پیپر حل کیا، رجسٹریشن بھی کروائی ہے، پیپر بہت اچھا حل کیا ہے، لیکن وہ پیپر حل کرنے کے پاس ممتحن کے پاس جمع ہی نہیں کرا کے آیا، ماں باپ کے پاس لے آیا، ابو یہ دیکھیں میرا پیپر کتنا اچھا ہے، کتنا صاف ستھرا ہے، آپ کے بچے نے کتنا یاد کیا تھا، سب کچھ کر لیا، لیکن ممتحن کے پاس جمع نہیں کروا کے آیا، تو نمبر کس چیز کے ملیں گے؟ اسی طرح جب میں اور آپ بندگی صرف رب کے لیے نہیں کریں گے، کبھی اس لیے کر رہے ہیں لوگ نمازی سمجھیں، لوگ حاجی سمجھیں، لوگ نیک سمجھیں، تو یہ تو ہم نے پیپر لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے. اگر رب کے لیے کیا ہے تو پھر یہ اعمال رب کے پاس جمع کروائیں گے تو نمبر ملیں گے، قیامت والے دن کامیابی ملے گی. تو عبادت اور بندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. اور جب انسان یہ بندگی ان شرائط کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کے پاس رجسٹریشن بھی ہے، یعنی اسلام کی دولت بھی ہے، توحید کی نعمت بھی ہے، اور پھر اس کا عمل سنت کے مطابق ہے، نصاب کے مطابق ہے، اور پھر اخلاص کے ساتھ ہے، کیونکہ اخلاص کے بغیر اگر عمل ہو گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسا بندہ جب رب کی عدالت میں جا کے نمازیں لے کے جائے گا، سمجھے گا بڑا اجر ملے گا آج میری نمازوں کا، روزے ہیں کہ آج بغیر حساب و کتاب کے اجر مل جائے گا. لیکن اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جنہیں دنیا میں دکھانے کے لیے اعمال کرتے رہے، ان سے جا کے بدلہ لو، آج میرے پاس کوئی بدلہ نہیں. تو وہاں کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا، اس لیے ہمارے اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے. اور اخلاص اصل میں سب سے ایک بنیاد ہے. آپ جو بھی عبادت کریں گے اور وہ اس کے بغیر وہ پوری نہیں ہوگی جب تک آپ میں اخلاص نہیں ہوگا. بہت ہی اہم گفتگو کر رہے تھے ناظرین. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ہماری عبادات ہیں یہ اصل میں عبادت اصل میں ہے کیا، اور دوسرا اس کے روحانی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب، آپ ذرا ارشاد فرمائیے گا کہ جو عبادات ہم کر رہے ہیں، شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ عبادت کیوں ہے اور کیسے کرنی چاہیے، لیکن عبادت کی جو اثرات ہیں وہ معاشرے پر کیا مرتب ہوتے ہیں، روحانی طور پر ہمارے اوپر کیا مرتب ہوتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. صحیح. اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا صحیح اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور غرض بیان فرمائی تاکہ تم متقی ہو جاؤ. صحیح. تو اللہ رب العزت نے یہاں بڑے پیارے انداز میں ایک تو اس بات کو بیان کیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب پیدا کرنے والے کا بہت بڑا احسان، اسے وجود عطا کیا، زندگی عطا کی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہیں پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا وہ ہے. صحیح. تو جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، ساری جو عاجزی ان کے ساری بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے.
ایسے اللہ نے گویا کہ استحقاق عبادت بھی ساتھ بیان کر دیا کہ پیدا کیا تو عبادت بھی پھر میری ہونی چاہیے، اور پھر آگے مقصد بیان کر دیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور یہ تقوی جو ہے بنیادی مقصد اور غرض اور اثر ہے عبادت کا، اور جو رب تعالیٰ نے تقریباً تمام عبادات کے ساتھ بیان فرمایا. یہ عمومی طور پر عبادت کا، پھر آگے روزے کا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہاں بھی تقوی ہے، وہاں بھی تقوی بیان. حج کا بیان آیا تو وہاں بھی فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور تو اس کے بعد فرمایا کہ خیر الزاد التقوی، صحیح، بہترین زاد جو ہے وہ تقوی ہے. وتزودوا فإن خیر وتزودوا الزاد فإن خیر الزاد التقوی. صحیح، تو وہاں بھی زاد راہ جو ہے وہ تقوی بیان فرمایا. یہاں تک کہ جہاں جو ہے وہ لباس کا ذکر فرمایا وہاں بھی تقوی کا بیان فرمایا. صحیح، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. صحیح، اور قربانی کا ذکر آیا تو باقاعدہ اس کا مقصد یہ بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. صحیح. تو اس طرح جو بنیادی مقصد ہے عبادت کا وہ اللہ رب العزت کا تقوی اور خشیت ہے. صحیح، اور اس کے ساتھ پھر مزید انفرادی طور پر لیں تو اللہ رب العزت کی عبادت کا مقصد جو ہے اس کی طرف توجہ اور اس کی طرف جو ہے وہ اپنی تمام تر جو ہے وہ توجہات کرنا یہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو معاشرتی فوائد آپ بیان فرما رہے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں. تو ہماری دین کے ہر عبادت جو ہے وہ معاشرتی فوائد سے مالا مال ہے. صحیح، ایک نماز کو لیں تو نماز پوری طور پر معاشرتی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے. صحیح، خصوصاً آج کے دور میں جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہم مسجد سے متعلقین لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہے. جو مسجدوں میں نہیں آتے تو ایک بلڈنگ میں رہتے ہو، نیچے والا اوپر والے کو نہیں جانتا، اوپر والا نیچے والے کو نہیں جانتا. مسجد میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے. تو اس اور پھر دیکھیں سب سے زیادہ اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور دن میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 5 دفعہ ہے. تو 5 دفعہ میٹنگ میں ملاقات ہو تو کتنا اچھا اور احسن تعارف ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر معاشرتی اس کی اتنی افادیت ہے کہ بندہ جو ہے اس کا تعارف ہو جاتا ہے، اس کی خوشی غمی کا پتہ چلتا ہے اور اس کی ضروریات کا پتہ چلتا ہے. تو اس حوالے سے جو نماز سب سے اہم عبادت ہے یہ انتہائی معاشرتی فوائد سے مالا مال ہے. اور اس کے ساتھ روزہ دیکھیں تو روزہ جو ہے وہ نادار اور غرباء اور مساکین کے دکھ درد کا ایک عملی جو ہے پریکٹیکلی جو ہے وہ درس ہے. وہ بھوکا جس کو 2 ٹائم روٹی نہیں ملتی، 1 ٹائم نہیں ملتی، تو اس کا درد جو ہے وہ جو 3 ٹائم کھاتا ہے، کھانے کے مینیو کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کیا مینیو ہے اور کھانے کی باری نہیں آتی، اسے کیا پتہ چلے کہ بھوکے کا کیا درد ہے. لیکن رمضان شریف میں جب 12 14 15 گھنٹے 16 گھنٹے وہ روزہ رکھے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. رب تعالیٰ نے پریکٹیکل یہ چیز ہمیں دی. اور اس کے ساتھ پھر صدقہ فطر وہ عملاً جو ہے وہ غرباء کا تعاون ہے. اور زکوٰۃ بھی عملاً زکوٰۃ جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ جو اغنیاء ہے ان سے لو اور فقراء کو دو، تقسیم کرو. اس کے اندر بھی اور خود حضور نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. ایک تو یہ ہے کہ اس سے مال جو ہے پاکیزہ ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے صدقہ نکل جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، اور جس سے غرباء کا حق نکلے غرباء بھی اس کے لیے پھر جو ہے اس کی حفاظت اور امان کی دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اس کا مال. بلکہ ایک حدیث پاک مجھے ذہن میں آ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ جو بھی مال ضائع ہوتا ہے، یہ جو ناظرین اور ہمارے سامعین ان کے لیے اور جو اغنیاء لوگ ہیں انہیں آئے روز حادثہ ہو جاتا ہے، پوری مارکیٹ جل جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے جو ہے وہ زبان نبوی سے بتاتا ہوں کہ دنیا کے کسی جگہ پر بھی کوئی مال ضائع نہیں ہوتا مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حق جو ہوتا ہے یا غرباء کا حق ادا نہیں ہوتا، اس کی نوسط کی وجہ سے وہ مال ضائع ہو جاتا ہے. آج ہم حادثات کے شکار ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر دیکھیں تو اس کے اندر لازماً کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اللہ کا حق جو فقراء کے حقوق وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اللہ نے حقوق رکھے وہ ادا نہیں ہوتے تو پھر اللہ رب العزت جو حق سے زیادہ ہوتا ہے وہ ضائع کر دیتا ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا.
تو زکوٰۃ کے اندر بھی یہ فائدہ، اور اس کے روحانی فائدہ یہ ہے صحیح۔ کہ دل سے جو ہے وہ مال کی محبت ختم۔ اصل تو محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اللہ کی یہ ہونی دل رب تعالیٰ نے، وہ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ دل کا جو ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن ایسا کہ ہو کہ دل کے اتھاہ گہرائی میں ایک ہی چیز آتی ہے، نقشہ ہی ایسا ہے دل کا۔ اب ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آپ کو دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ عمومی طور پر ہمارا لفظ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اتھاہ گہرائی میں تو ہزار اور چیز ہوتی ہے، لیکن اتھاہ گہرائی میں ایک ہی چیز آتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ تو دل سے مال کی محبت جو ہے وہ نکالنے کے لیے صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ پھر اللہ رب العزت کے رضا کے لیے ہو۔ قربانی وہ بھی صدقہ خیرات عملی طور پر خرچ کرنا ہے، تو اس سے مال کی محبت بھی ختم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ جانور ذبح کرنا، اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے نا، اچھا جانور ہو، خوبصورت ہو، موٹا فربا ہو، تاکہ جتنا اچھا اور عمدہ مال ہو اس کی محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو محبت جو ہے وہ دل سے مال کی محبت نکل کر اللہ کی محبت آئے گی۔ یہ بات آئے گی کہ اللہ کی محبت اور اس کا حکم سب سے آگے ہے، اس کے سامنے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اہمیت کے حامل ہو۔ اللہ کا حکم سب سے آگے، اس کو جو مقدم رکھنا ہے۔ آج یہ ہماری عمومی طور پر کمزوری ہے امت مسلمہ کی کہ جانور تو ہم لا کر ذبح کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے نفس پہ چھری نہیں چلتی۔ مقصد تو یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو ختم کریں اور اللہ کے رضا کو اور اس کے حکم کو سب سے مقدم رکھیں، اور باقی ہر چیز بعد میں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حج لیتے ہیں، صحیح۔ حج کے اندر تو دیکھیں کپڑے جو ہے عام روٹین کے اتار دیے، ایک چادر دو چادریں کھینچی، اور پروانہ وار کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر اوپر جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، ایسے بظاہر جو ہے مجنون، اور جس طرح ایک بندہ ہوتا ہے وہ انداز بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اونچے جگہ پہ جائے لبیک اللہم لبیک، نیچے پہ جائے فراز پہ جائے پھر بھی لبیک اللہم لبیک۔ تو اللہ کے حکم کے لیے ہم وقت جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں یوں لگا دیں کہ لوگ آپ کو پاگل سمجھے، مجنون سمجھے۔ تو عبادات ہمارے جو ہیں، یہ تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے عبادات جو ہیں وہ معاملات اور حقوق العباد کا عملی درس دیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس کے باوجود جس سے حضرت نے شروع میں فرمایا کہ عبادات کوئی جو معاملات سے الگ نہیں ہے، یہ فقہی تقسیم ضرور ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جو حسن اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو اس کو قائم اللیل اور صائم النہار کا ثواب ملتا ہے، بعض حسن اخلاق والا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میزان پر سب سے جو بھاری چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگی۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ جو ہے وہ سچ بولنا اور اچھے انداز سے گفتگو کرنا، اچھی ڈیلنگ کرنا، اور باقی جو معاملات ہیں ان کو اچھا رکھنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کسی کی نماز روزے پہ نہ جائیں، بندے کے معاملات دیکھیں، معاملات میں کہاں تک وہ پختہ ہے اور سیدھا ہے، معاملات درست ہیں، سمجھے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے۔ صرف نماز روزے کے حد تک بندہ بہت زیادہ جو ہے مضبوط ہے، لیکن معاملات میں پھسل جائے اور ناکام ہو تو سمجھے کہ وہ بندہ کمزور ہے۔ تو اس وجہ سے عبادات جو ہے وہ جسمانی، روحانی، معاشرتی تمام تر فوائد سے مالا مال ہے، اور یہ دین اسلام کا جو ہے حسن ہے اور جمال ہے کہ بظاہر تو اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر ہی بندے کے جسم کا اب نماز کا اگر جسمانی حوالے سے دیکھے، نماز سے بڑھ کر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، ایسے ہی ہے بالکل۔ ہاں جی، ایکسرسائز نماز سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن ہمیں ثواب کب ملے گا؟ اگر ایکسرسائز کے طور پر کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر کرنا ہے۔ آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے کہ غیر مسلم جو نفسیاتی مریض لوگ اور پاگل پن کا علاج جو ہے وہ جو اسلامی وضو کا طریقہ ہے، وضو کرا کے اسلامی نماز کا طریقہ، اور ایون کہ جو مراقبہ ہے تصوف کے میدان میں مراقبہ کرایا جاتا ہے جو کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، وہ مراقبہ کرایا جاتا ہے جس سے جو جنون اور پاگل پن اور ڈپریشن کا علاج ہوتا ہے، اس سے وہ کنسنٹریشن جو ہے وہ مطلب ایک جگہ پہ یکسوئی ہوتی ہے، تو اس سے بندہ بہت سارے اس معاملات سے نکل آتا ہے۔ تو اس حوالے سے دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، 4 فرائض بنتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض ہیں۔ ان فرائض کو اگر بندہ اچھے طریقے سے ادا کرے تو معاشرہ بھی بہت سارا اصلاح پذیر ہو سکتا ہے، بندہ اپنی جسمانی صحت کے حوالے سے بھی درست ہو سکتا ہے، اور اللہ بلعزت کی بارگاہ میں ذہنی صحت جو ہے سب سے امپورٹنٹ، وہ بھی اس کی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جو آپ ٹینشن کا، ڈپریشن کا ذکر کر رہے تھے کہ عبادت کو اگر اس کی پوری فلاسفی کے ساتھ سوچ سمجھ کے کیا جائے تو وہ آپ کی زندگی کا مقصد اور اس کا جو رخ ہے اس کا تعین کرتی ہے، اور نتیجے کے طور پر آپ
ایک اچھے انسان بنتے ہیں اور پریشانیوں سے بھی آپ دور رہتے ہیں. بالکل. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عبادت آپ اس طریقے سے کریں کہ آپ اللہ کو حدیث دیکھیں. پاک میں آتا ہے ہاں اگر وہ تعبد نہیں ہے اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ یہ نہیں کہ کم از کم وہ آپ کو دیکھ جی رہا ہے. ایسے. تو جب آپ کی حالت عبادت کرتے ہوئے یہ ہوگی جی اور آپ کی عبادت میں خشوع اور خضوع ہوگا تو نتیجے کے طور پر آپ ہر وقت اس فکر میں رہیں گے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو لوگوں کے لیے بالکل. نقصان کا سبب ہو، کیونکہ وہ لوگوں کے نقصان میں اپنے رب کی ناراضگی دیکھتا ہے کہ کیونکہ میں یہ کروں گا تو اس کے نتیجے میں اللہ کی ذات مجھ سے وہ ہو سکتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت کو جب آپ اس کی فلسفی کے ساتھ نہیں سمجھتے، نہیں پڑھتے، تو پھر آپ دین کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں معاشرے کے اندر. جی جی. لوگوں کے لیے راستے بند کر دینا، لوگوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دینا، لوگوں کی پریشانیاں کھڑی کر دینا اور ایسی ایسی چیزیں کر دینا کہ جو پرابلم کریٹ کرتی ہیں سوسائٹی کے لیے. تو ہم ان کاموں میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شاہ صاحب مختصراً تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایک دیندار آدمی اپنے اعمال میں، کیونکہ عبادات کے جو روحانی پہلو ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو بڑا المیہ یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے ذکر اذکار پہ تو لگا دیا اور اس پہ بھی لگا دیا ہم نے کہ مطلب حج کے لیے جب فلائٹس جا رہی ہوتی ہیں تو لوگ سفارشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا نام نہیں ہے قرآن اندازی میں میرا نام ڈال دیں. لیکن یہاں پر جو ماحول بنانا ہے، ماحول قائم کرنا ہے، وہاں پر ہم دیندار بھی کہلوانے والے باقی تو ہیں اپنی جگہ پر، لیکن جو خود کو دین کا بہت بڑا محافظ کہتے ہیں تو ان سے بھی ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں کہ جو لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں. میں یہاں آپ کے سوال کا جواب اور اس کے بعد تھوڑی سی چیز کو ایڈ کروں جی. گا. ہم اصل میں عبادت کرتے ہیں عبادت گزار ظاہر کرنے کے لیے، صحیح، نیک ظاہر کرنے کے لیے. اگر ہماری عبادتیں ایسی ہو جائیں نا کہ ہم نیک بننے کے لیے، صحیح. عبادت گزار بننے کے لیے عبادتیں کریں تو یہ ساری عبادتیں مجھے اور آپ کو بدل دیں گی. اور کس کس قسم کی تبدیلیاں آئیں گی؟ ایک عبادت گزار بندے کو، انسان کو دنیا میں جو چاہیے نا اسے سکون چاہیے. صحیح. سکون کس سے ملے گا؟ اللہ کی بندگی سے ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صحیح. انسان کو چاہیے رزق، اور وہ رزق انسان کو، اور اس رزق کی برکت وہ اسلام پر عمل کرنے اور دین پر عمل کرنے سے اور اللہ کی بندگی کرنے سے حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ کہ اگر بستیوں والے اللہ کا تقوی اختیار کر لیں اور ایمان لے آئیں کما حق ہو تو ہم ان پر آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اور جو ایسا نہیں کرتا، اللہ کو بھلا دیتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، اس کی زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی. اسی طرح انسان کو زندگی میں چاہیے امن چاہیے. یہ امن کیسے ملے گا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ امن بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا تو اللہ کی بندگی سے ملے گا. اسی طرح انسان کو دنیا میں یہ چاہیے کہ میری عزت ہو، میرا مقام ہو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. یہ عزت بھی ملے گی تو قرآن کے ساتھ جڑنے اور اللہ کی بندگی کرنے سے ملے گی. انسان کو دنیا میں چاہیے کہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں، اور یہ معاملات بھی اچھے تب ہوں گے جب انسان اللہ کی بندگی کرنے والا اور دوسروں کی عزت کرنے والا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. دنیا میں جو جو چیز انسان کو چاہیے، انسان کو عزت چاہیے، یعنی بے حیائی کے کاموں سے اور ان چیزوں سے بچ کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا اور بندگی میں بتایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز قائم کرے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. لیکن اللہ کے یہ سارے وعدے سچے ہیں. کمزوری کہاں ہے، کمی کہاں ہے؟ ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں، ہمارے اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا ہماری نمازیں دیکھ کے میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم عبادتیں کرتے ہیں لیکن عبادتوں کے روحانی مقاصد کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری عبادتیں ایسی نہیں ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو بتایا تھا کہ احسان کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ
کأنک ترا، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. آج اگر میرے سامنے کیمرہ لگا ہونا تو میں اپنی حرکات بڑی سوچ سمجھ کے کروں گا، اور اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ہر وقت لکھ رہے ہیں، اور اللہ کے جو کیمرے لگے ہیں کبھی مجھے ان کی پرواہ نہیں ہوئی. تو ہماری عبادتیں تب بامقصد ہوں گی. پھر انسان کو اسی طرح اولاد کی اصلاح چاہیے ہوتی ہے کہ میری اولاد ٹھیک ہو جائے. آپ دیکھیں اصحاب اپنا موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ جو بچے کو قتل کیا تھا تو پیچھے سبب کیا تھا؟ کہا کہ اس کے والدین جو تھے وہ نیک تھے اور یہ ان کو کہیں پر نہ دے. اور اسی طرح جس کی دیوار سیدھی کی تھی، دیوار سیدھی کرنے کے پیچھے بھی کیا تھا؟ کانا ابوہما صالحا، کہ ان بچوں کے والد نیک تھے. تو جب انسان نیک ہوتا ہے اس کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور اس کی دعائیں بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اسے سکون بھی ملتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے. وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں. الناس قسمان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء، کچھ وہ ہوتے ہیں جو مر چکے ہیں لیکن ان کے تذکرے زندہ ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، جو زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن مردوں جیسی زندگی ہے. مردوں جیسی ان کی. بہت بہت شکریہ جناب مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی. اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں یا بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں. قرآن کی تعلیمات، دین کی تعلیمات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں غور و فکر کے ساتھ کریں. افلا تدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیوں تدبر کریں؟ اس لیے تدبر کریں کہ آپ کا ہر عمل، اس کے پیچھے جو انجن ہے وہ تحقیق کا انجن ہونا چاہیے. آپ کے ہر عمل کے پیچھے جو بھی چیز ہے وہ فلسفی کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں. آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کھانوں میں مرچ مسالہ زیادہ ہے اور آپ ٹیسٹ کے لیے کھا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو ٹیسٹ ہے کہ کل آپ کے ہارٹ کے لیے، آپ کے جسم کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. لیکن آپ جب یہ سوچ سمجھ کے کھانا کھائیں گے کہ ہاں میں نے کھانا اپنی جسم کی انرجی کے لیے کھانا ہے، اس لیے نہیں کھانا کہ صرف ٹیسٹ لینا ہے، تو اگر آپ ٹیسٹ کے لگائیں گے تو اس کا مطلب آپ زندگی کو شغل بنانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ سوچ سمجھ کے کھانا کھائیں گے تو پھر وہ آپ کے جسم میں انرجی کا سبب بنے گا، اور پھر آپ عمر کے جب آگے حصے میں جائیں گے تو شاید بہت سی بیماریوں سے آپ بچ جائیں. تو اسی طرح عبادات جو ہیں یہ بھی اصل میں ٹیسٹ کے لیے نہیں ہے، یہ دیکھا دیکھی نہیں ہے، یہ شغل لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے پوری کی پوری ایک فلسفی کھڑی ہے. اس فلسفی کے ساتھ جب آپ ان عبادات کو کریں گے تو آپ کی ذات پر بھی فرق پڑے گا، اثر پڑے گا، اور معاشرہ بھی گل و گلزار بن جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی.